اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی اندیکھی جنگ میں مبتلا ہے۔ اللہ کرے یہ رمضان ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو سکون عطا کرے، آمین۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ رمضان کی شان پروگرام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، مس قاریہ قمر، ان کے ساتھ ہے پاکیزہ آواز، ان کے ساتھ ہیں محمد علی صابری صاحب، جو کہ ہمارے ملک کے نامور شاعر بھی ہیں۔ جی ناظرین، تو آئیے پروگرام کا آغاز ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ جی پاکیزہ آواز، آپ ہمیں نعت سنائیں۔ بی بی آمینہ دے چنا دل جانیاں، بی بی آمینہ دے چنا دل جانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں۔ بی بی آمینہ دے چنا دل جانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں۔ تیرا چہرہ آقا کعبے دا وی کعبہ، تیرا چہرہ آقا کعبے دا وی کعبہ، پاک زہرا دا تو اے بابا، پاک زہرا دا تو اے بابا، تیرے آیا دور ہویاں پریشانیاں، تیرے آیا دور ہویاں پریشانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں۔ بی بی آمینہ دے چنا دل جانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں۔ کعبہ تیری تعظیم وچ جھکیا، کعبہ تیری تعظیم وچ جھکیا، چند شرما کے بدلا چ لکیا، چند شرما کے بدلا چ لکیا، رب دتیاں نے تینوں سلطانیاں، رب دتیاں نے تینوں سلطانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں۔ بی بی آمینہ دے چنا دل جانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں۔ چن سورج چ تیریاں نے لاواں، چن سورج چ تیریاں نے لاواں، نعت تیری پڑھاں جتھے ہوواں، نعت تیری پڑھاں جتھے ہوواں، تیرے صدقے ہی آقا نعت خوانیاں، تیرے صدقے ہی آقا نعت خوانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں۔ بی بی آمینہ دے چنا دل جانیاں، کرو ساڈے اُتے آقا مہربانیاں۔ تیرے در دا ولی وی سوالیے، تیرے در دا ولی وی سوالیے، صدقہ پنج دن دا بھرو جھولی خالیے، صدقہ پنج دن دا بھرو جھولی خالیے، کرو آقا میرے واسطے آسانیاں،
کرو آقا میرے واسطے آسانیاں، کرو ساڈے اتے آقا مہربانیاں، بی بی آمینہ دے چنا دل جانیاں، کرو ساڈے اتے آقا مہربانیاں، کرو ساڈے اتے آقا مہربانیاں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے، کرو آقا ساڈے تے مہربانیاں۔ جی ناظرین، اب ہم اس قاریہ قبل سے کہتے ہیں کہ وہ نماز کی اہمیت بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ جی نماز کی بہت ہی اہمیت ہے، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور دنیا میں فرائض میں سے سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہے، اور آخرت میں جو سب سے پہلا فریضہ ہے جس پر سوال پوچھا جائے گا فرائض میں سے، وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے اہل و یار کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دیتے ہیں، اور انجام کی بلائی سو تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت کو بیان ایسے فرمایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، جب کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں اور ان کے بستر الگ الگ کر دو، یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ نہ سلاؤ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر مسلمان مرد مومن بچے عاقل بالغ پر فرض ہے، اور یہ فرض وہ فرض ہے جس میں کوتاہی کسی بھی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اور قرآن و حدیث میں نماز کی سخت تاکید وارد ہوئی ہے، اور اس کی فرضیت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق ہے وہ نماز ہے، وہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا فرق ہے۔ بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور پھر یہ نبی پاک نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کی یہ شان ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گٹا بن کر چھا جاتی ہے، اور فرشتے تمہارے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے، تو کس کی عبادت کر رہا ہے، تو کس سے بات کر رہا ہے، تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے گا، سجدے سے ساری نہ اٹھائے گا۔ جی، کہ نماز کی یہ شان ہے۔ اور پھر جو علماء کرام ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب نماز بندہ پڑھتا ہے نا تو نماز کی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اس کو کیا ہوگا کہ روحانیت ملے گی، روحانی سکون حاصل ہوگا، اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس طرح کھڑا ہو کہ وہ خیال کرے کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، پورے صراط تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، اور جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے،
اور جہنم تمہارے الٹے ہاتھ کی طرف ہے اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے اور ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری نماز ہو. تو ہمیں نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور مقررہ وقت پر ادا کرنا چاہیے. اور بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کرنے سے انسان جھوٹ سے جی بچتا ہے, بہت سے گناہ سے بچ بہت سے جاتا بے حیائی سے ہے. جی بچتا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے. جی بالکل, بالکل. اور جس کی وجہ سے جی اس کی نجات ہوتی ہے. اور جس نے نماز کو خضوع کے ساتھ ادا کیا اور اس کی نماز کامیاب ہو گئی, اور جس نے اس کو رد کر دیا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اکثر بچے, ہم لوگ بچوں کو کہتے ہیں اٹھے نماز پڑھے, لیکن بچے توجہ نہیں کرتے, تو اس پہ بھی ماں باپ کی پکڑ ہوگی. جی بالکل. دیکھیے نا, جب بچہ چھوٹا ہے تو 7 سال تک کیا تو ماں کا فرض ہے کہ اس کو کہا جائے, ٹھیک ہے, جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا. اور جب اس کو عقل سمجھ بوجھ آ جاتی ہے, اور نماز وہ فریضہ ہے جو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا, تو بچہ جب غالب گمان تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو خود اس چیز کا احساس ہو کہ نماز معاف نہیں ہے. احساس ماں باپ دلائیں گے تو آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آج کل ماں باپ خود غفلت کرتے ہیں نماز پڑھنے سے. آج بھی یاد پڑتا ہے مس کاریہ قبل کہ ہم جب بچپن میں تھے نا, چھوٹے تھے, تو میرے والد صاحب جب اذان ہوتی تھی نا فجر کی, تو آواز لگاتے تھے سب کو, اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, نماز کی معافی نہیں ہے, نماز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے, بقایا سب چھوڑ دو کام. جی بالکل ایسے. تو نماز کے لیے ہمیں اٹھاتے تھے, اور نماز کی ایسی ہماری پابندی انہوں نے کروائی کہ پھر ہم سے وہ چھوٹ نہیں پائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل کے بچے ہیں ان کو بھی اس طرح چاہیے کہ کوئی اور چیز دیکھے نا, کوئی بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا, ہم اسے مارتے ہیں, اس کی پٹائی کرتے ہیں. جی بالکل. اور جو مین کام یہ ہے, جی فرض عبادت میں سے سب سے پہلی عبادت ہے نا نماز ہے, اور یہ تو قطعی صورت میں بھی ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے, اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے. مرض ہو, ہزر ہو, آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کا عذر ہو, وہ کسی بھی حال میں, سفر کی حالت میں ہو, آپ بیمار ہیں یا آپ کے بچے رو رہے ہیں یا آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں, تو آپ کسی بھی صورت نماز سے آپ دوری نہیں کر سکتی ہیں. معافی نہیں ہے اس کی. جی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جو نیند ہے اس سے پناہ میں رکھ جس سے ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے, ایسی جو مصروفیت ہے اس سے پناہ میں رکھ کے جس سے ہماری ظہر کی نماز قضا ہو جائے, ایسی سستی سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے جس سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو جائے, اور ایسی محفل سے, چاہے وہ دنیا کی ہو, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو, اس محفل سے اللہ پاک پناہ میں رکھے کہ جس سے ہماری مغرب کی نماز قضا ہو جائے, اور ایسی تھکاوٹ سے اللہ رب العزت ہمیں پناہ میں رکھے کہ جس سے ہماری عشاء کی نماز جو ان سی ہے وہ قضا ہو جائے. تو دیکھیں نا کہ نماز کی شان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ جو رحمت ہے وہ گٹا بن کے چھا جاتی ہے. اور پھر دیکھیں 2 سنتوں کی کیا شان بتائی گئی ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کر لو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھے, 2 رکعت نماز پڑھی, اور 40,000 تک سلام نہ پھیرا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بہت خوبصورت عبادت کی ہے, لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں تمہاری اس طویل عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھیں گی. اور یہ وہ فضیلت ہوگی اس نبی کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہوگی. تو دیکھیں نا ہمارے پر اتنا انعام و اکرام ہے, اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ پیش کیا ہے, اور وہ تحفہ جو معراج کے مقام پر بلا کر مقام اعلیٰ پر ہمیں وہ عطا کیا ہے نا, اس کا تو اس سے بڑی اہمیت نہیں ہو سکتی کوئی بھی. تو اتنی آسانی ہے مس کاریہ قبل, پہلے امتوں کو, پہلے نبیوں کو نماز وہ بھی پڑھتے تھے, لیکن زیادہ تھی ان کی, بالکل زیادہ تھی. ہمیں تو یہ 2 ہیں, کوئی 4 ہیں, اسی طرح ہی ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور ان کی فضیلت بہت زیادہ اللہ نے دی ہے. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا مس کاریہ قبل بہت ہی خوبصورت طریقے سے نماز کی فضیلت بیان کر رہی ہیں. اس پہ ابھی بات جاری رہے گی. پہلے ہم محمد علی صابری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نعت کے اشعار. مکین گنبد خضرا کا جب اشارہ ہوا, سبحان اللہ. مکین گنبد خضرا کا جب اشارہ ہوا, بلندیوں سے شناسا میرا ستارہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکین گنبد خضرا کا جب اشارہ ہوا, بلندیوں سے شناسا میرا ستارہ ہوا. شعر دیکھنا.
یہی وسیلہ بخشش ہے آخرت میں میرا، سبحان اللہ، یہی وسیلہ بخشش ہے آخرت میں میرا، میری زبان سے صلی اللہ پکارا ہوا، سبحان اللہ، سبحان میری اللہ، زبان سے سبحان اللہ، صلی اللہ پکارا ہوا، فضائے نور نبوت کچھ اس طرح چھائی، ماشاءاللہ، فضائے نور نبوت کچھ اس طرح چھائی، عروجے تیرگیے دہر پارا پارا ہوا، عروجے تیرگیے دہر پارا پارا ہوا، اور خدائے پاک حفاظت خود اس کی کرتا ہے، خدائے پاک حفاظت خود اس کی کرتا ہے، میرے نبی پہ جو قرآن ہے اتارا ہوا، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، نبی پہ جو قرآن ہے اتارا ہوا، سبحان اللہ، خدائے پاک حفاظت خود اس کی کرتا ہے، میرے نبی پہ جو قرآن ہے اتارا ہوا، نہ چھو سکے اسے آلودگی زمانے کی، ماشاءاللہ، نہ چھو سکے اسے آلودگی زمانے کی، جو عشق احمد مرسل سے ہو نکھارا ہوا، سبحان اللہ، نہ چھو سکے اسے آلودگی زمانے کی، جی، نہ چھو سکے اسے آلودگی زمانے کی، جو عشق احمد مرسل سے ہو نکھارا ہوا، ماشاءاللہ، سبحان جو اللہ، عشق احمد بے شک، مرسل سے بے ہو شک ایسے، نکھارا ہوا، شاید دیکھنا حبیب رب اولا کی نگاہ سے جو گرا، حبیب رب اولا کی نگاہ سے جو گرا، پھر اس کا دونوں جہانوں میں کب گزارا ہوا، حبیب رب اولا کی نگاہ سے جو گرا، پھر اس کا دونوں جہانوں میں کب گزارا ہوا، مقطع دیکھیں، بھنور میں صابری میں نے درود پاک پڑھا، ماشاءاللہ، بھنور میں صابری میں نے درود پاک پڑھا، نصیب میں میری کشتی کے تب کنارہ ہوا، سبحان اللہ، نصیب میں میری کشتی کے تب کنارہ سبحان ہوا، اللہ، مکین گنبد خضرا کا جب اشارہ ہوا، بلندیوں سے شناسا میرا ستارہ ہوا۔ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ جی ناظرین، اب ہم مس قاریہ کول سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں مزید نماز کی فضیلت بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا کہ نماز میں بڑی خوبی یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت انسان، نمازی کا جو سارا جسم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، ایون کہ ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، سر، ہر چیز وہ رکوع سجود میں لگ جاتی ہے، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ نمازی کا بدن کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری لے کر آتا ہے، اور کوئی بھی مرد یا عورت ٹھیک ٹھاک نماز پڑھے تو نماز کے باہر بھی وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جی، اور بے وقت نماز کو نہیں، ہم نماز کو قضا نہیں کر سکتے، بے وقت ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا بھی بڑا گناہ ہے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز کو بے وقت کر کے پڑھا تو یہ منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھے بیٹھے سورج کا انتظار کرتا، جی، کہ بیٹھے بیٹھے سورج گزرتا رہا، اور جب سورج پیلا پڑ جائے تو کھڑے ہو کر جلدی جلدی مورخ کی طرح ٹھونگے مارتے رہے نا، تو استغفر اللہ، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ نماز میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ اس کو خشوع و خضوع عاجزی کے ساتھ پورے حکم کو بجاور لایا جائے۔ اور پھر اس حدیث پاک اسی کی ہے جو خوشی خوشی سے پڑھے، جی، طریقے سے آرام سے پڑھے، ایسے ہی ہے۔ اور نماز کی بندی دیکھیں نا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز کی پابندی کی تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی وہ شخص قیامت کے دن قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو 4 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے نا، ان 4 کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کر دیتا ہے تو یہ لوگ فرعون کے ساتھی ہوں گے، کیونکہ وہ حکومت کی وجہ سے اللہ پاک کا باغی تھا اور وہ نافرمانی کرتا تھا۔ اور جو مالداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ قارون کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ مال کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا نافرمان بنا ہوا تھا۔ اور جو ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس نے فرعون کا وزیر ہونے کی وجہ سے خدا پاک کی بغاوت اور سرکشی کی تھی۔ اور جو چوتھا شخص تھا، جو لوگ تجارت اور دکانداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ شخص بہت بڑا مشرک تھا
اور تجارت تو کرتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے قتل فرمایا تھا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ان 4 لوگوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارا حشر ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے یا ملازمت کی وجہ سے ہم نماز ترک کر دیں۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، ہر حال میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مس قاریہ قبل آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نماز مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں باجماعت ادا کریں، ان کی کیا فضیلت ہے؟ اور اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، کوئی اسے مجبوری ہے، گھر میں ہی پڑھ رہا ہے، تو اس کے کیا اسے اس پہ ملے گی فضیلت اس کی؟ جی، مرد حضرات کو مسجد کے بعد جماعت جا کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ نہیں جا پاتا تو وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن چونکہ نماز جو فرض نماز کی عبادت کا ثواب مسجد میں جا کر وہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کی جائے گی باجماعت تو ان کا وہ جو اجر و ثواب ہے وہ اتنا ہی رہے گا۔ اگر گھر میں وہ پڑھیں گے تو نماز ان کی ہو جائے گی، لیکن ان کا ثواب ایک نماز کے برابر ہی ان کو عطا کیا جائے گا۔ صحیح۔ اور چونکہ عورت پر مسجد میں جانا نہیں ہے، شریعت اس کے خلاف ہے، تو عورت کو 4 دیواری میں ہی اپنے آپ کو پردے کی حالت میں رہ کر ہی نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صحیح۔ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، مردوں کے جی، مردوں کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عورت کے لیے تو یہاں تک ضروری ہے کہ اگر وہ برآمدے میں ہے، اگر وہ صحن میں تو وہ برآمدے میں نماز پڑھے، اگر وہ برآمدے میں تو وہ اندر والے کمرے میں جا کر نماز پڑھے نا، کہ پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مس قاریہ قبل بہت ہی خوبصورت طریقے سے نماز کی فضیلت بیان کر رہی ہیں، تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں پاکیزہ آواز سے۔ جہاں میں رحمتیں لے کر میرے جب مصطفیٰ آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں میں رحمتیں لے کر میرے جب مصطفیٰ آئے، جہاں میں رحمتیں لے کر میرے جب مصطفیٰ آئے، ہوئی حل مشکلیں ساری میرے جب مصطفیٰ آئے، ہوئی آمد نبی کی جب لگائے جھنڈے کعبہ پر، ہوئی آمد نبی کی جب لگائے جھنڈے کعبہ پر، وہی نور خدا آئے، وہی کہا فل ورا آئے، ہوئی حل مشکلیں ساری میرے مشکل کشا آئے، جھکا تعظیم کرنے کو حرم جن کی ولادت پر،
جھکا تعظیم کرنے کو حرم جن کی ولادت پر، وہی نور خدا ہے، وہی صدر العلا ہے، ہوئی حل مشکلیں ساری، میرے مشکل کشا آئے، مبارک ہو تجھے بے حد، مبارک ہو حلیمہ گھر تیرے واللہ، امام الانبیاء آئے، حلیمہ گھر تیرے واللہ، امام الانبیاء آئے، پریشان کیوں ولی ہے تو، تجھ کی نعت لکھتا ہے، پریشان کیوں ولی ہے تو، تجھ کی نعت لکھتا ہے، تیرے سب غم مٹانے کو وہی صلی اللہ آئے، تیرے سب غم مٹانے کو وہی صلی اللہ آئے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تیرے سب غم مٹانے کو وہی صلی علیہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنائی۔ جی ناظرین، روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہ ملی، روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہ ملی، ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں نماز قائم کرو۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔